أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. آواز آ رہی ہے سامنے؟ آواز جا رہی ہے؟ عزیز طلبہ، جیسے گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات سے ہفتے کے دن بالکل مختصر وقت کے لیے برادرم حضرت مفتی خالد عباسی صاحب نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، تو یہ نشست ہم نے اسی مقصد کے لیے رکھی ہے کہ چونکہ آپ سب علم کے حصول کے لیے جمع ہیں، اور ظاہری بات ہے جو مقصد جتنا عالی ہوتا ہے، جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد کافی عرصے سے طلباء کے لیے اور اس میں باہر سے بھی ہمارے ساتھی آتے ہیں، اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے. انشاءاللہ حسب معمول آج بھی ہوگی، لیکن چونکہ آپ میں سے اکثر بچوں کا اس میں آنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے گزشتہ ہفتے سے صرف آپ طلباء کے لیے شعبہ حفظ و ناظرہ اور شعبہ اسکول کے آپ بچوں کے لیے خاص یہ مجلس رکھی گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گزشتہ ہفتے جیسے حضرت مفتی خالد صاحب نے آپ حضرات کو آداب سے متعلق بتایا کہ بھئی مدرسے میں انسان کن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رہے، تو کامیاب طالب علم وہی ہے کہ جو آداب والی زندگی گزارے، ادب آداب کے ساتھ چلے. اور جو طالب علم ادب آداب کی رعایت نہیں رکھتا، یاد رکھے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے. آپ بہت قیمتی ہے اور آپ اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے دین کے علم کے لیے چن لیا ہے. آپ صبح آتے ہیں، مسجد مدرسے کے ماحول میں رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا ماحول، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے. اس میں اللہ پاک نے ایک نورانیت اور روحانیت رکھی ہے. ایک بے ادبی وہ ہوتی ہے جو مسجد سے باہر کریں، وہ بھی بے ادبی ہے، وہ بھی بد تہذیبی ہوگی. لیکن ایک بے ادبی اور بد تہذیبی وہ ہے جو ہم یہاں مدرسے میں کریں. اور یہ صرف مدرسہ نہیں بلکہ مسجد بھی ہے، اللہ پاک کا گھر ہے نا. اس میں اگر ہم شور شرابہ کریں گے تو شور شرابہ تو اپنی جگہ ہے، ہمیں گناہ بھی ملے گا یا نہیں؟ مسجد میں شور کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. تو پھر اگر آپ شور شرابہ کریں گے، اونچی آواز سے بات کریں گے تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. تو شور شرابہ کریں گے نہیں. باہر اگر آپ چھالیاں پھینک دے، کوئی کاغذ پھینک دے، ریپر پھینک دے گلی میں، وہ بھی تہذیب کے خلاف ہے. ہر مقصد کے لیے ایک ترتیب ہوا کرتی ہے. اس کے لیے ڈسٹ بن ہوتے ہیں، اس کے پھینکنے کے لیے خاص جگہیں ہوتی ہے نا. کبھی ایسا تو امید ہے نہیں ہوتا ہوگا آپ میں سے کوئی چیز کھا کر کاغذ اپنے گھر کے کمرے میں پھینک دے، گھر کے درمیان میں پھینک دے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ یقیناً ہمیں تو آپ حضرات سے یہ امید ہے کہ آپ حضرات گھر میں بھی ادب آداب کے ساتھ رہتے ہوں گے. ٹافی وغیرہ کھا لی، کوئی اور چیز کا ریپر ہے تو آپ اس کو کہاں ڈالتے ہیں؟ گھر میں ڈسٹ بن میں نا. یقیناً نیچے پھینک تو نہیں دیتے کمرے میں. تو یہ تو مسجد ہے، مدرسے کے ساتھ ساتھ اس کی اولی حیثیت وہ مسجد کی ہے. اور مسجد میں کچرا پھینکنا جائز ہے؟ گناہ ہے نہیں ہے؟ گناہ ہے. اب اگر کسی بچے نے شعبہ اسکول کے طلباء کی ریسز ہوتی ہے، بریک ٹائم ہوتا ہے، اس میں اگر کسی نے کوئی چیز کھا پی لی، اس کی اجازت ہے آپ لوگوں کو، لیکن اوپر بڑے بڑے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں نا مولانا عمر صاحب. اوپر ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، نیچے ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی بعض مرتبہ شکایتیں آتی ہے کہ بھئی بچوں نے جو ہے نیچے کاغذ پھینک دیا، ریپر پھینک دیا. یہ کسی طالب علم نے ہی کیا ہوگا. تو بد تہذیبی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کے گھر کو گندہ کر دیا، ملوث کر دیا، اور اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو ایسا کریں گے جی. صفائی ستھرائی کا اہتمام. ایک انسان زندگی گزارے تو ادب آداب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ. آپ سنتے نہیں یہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، سنتے ہیں نا؟ استاذ کا ادب اور احترام.
والدین کا ادب اور احترام، بڑوں کا ادب اور احترام۔ استاد ظاہری بات ہے جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جن سے آپ قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، شعبہ اسکول کے بچے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، جس استاد سے آپ ایک حرف بھی سیکھ رہے ہیں وہ آپ کے استاد ہے، حرف۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قاری صاحب تو میرے استاد ہیں، جو دوسری کلاس میں پڑھا رہے ہیں وہ قاری صاحب تو میرے استاد نہیں ہیں۔ یہ سوچ اور تصور غلط ہے۔ جتنے بھی مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں، اگر حفظ ناظرہ کی قاعدے کی 4 کلاسیں ہیں، چاروں آپ کے استاد ہیں۔ صرف جن سے پڑھ رہے ہیں وہ نہیں، جو دوسری کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے دوسری کلاس میں داخل ہیں، لیکن وہ استاد جو ہے وہ سب آپ کے استاد کے درجے میں ہے۔ باقی اساتذہ کا بھی اتنا ہی احترام کرنا ہے جتنے آپ اب جن سے پڑھ رہے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسکول کے طلبہ ہیں، بعض اساتذہ کے پیریڈ ہوں گے، بعض اساتذہ ایسے ہوں گے ان کے دوسرے لیولز میں پیریڈ ہے، لیول 1 میں، کسی کا لیول 2 میں، کسی کا 3 میں، کسی کا پریپ میں، لیکن وہ سب آپ کے استاذ کے درجے میں ہے اور آپ کے لیے استاذ کی مانند ہے۔ تو ان کا بھی اتنا ہی احترام کرنا ہے جتنا آپ اس استاذ کا احترام کرتے ہیں جن سے آپ سبق پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہوگا نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو استاذ کی بے ادبی یہ انسان کو علم سے محروم کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب تو اللہ پاک کے فضل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ادب ہمیشہ اپنے اندر رکھیں، اور صرف استاذوں کا نہیں، استاذوں کا بھی ادب، آپ کے والدین ہوں گے ان کا بھی ادب احترام۔ بعض بچوں کی ہمیں شکایت آتی ہے، والد آتے ہیں، گھر سے فون آتا ہے کہ بھئی یہ بچہ گھر میں جو ہے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، یہ والدین کی بات نہیں سنتا۔ تو وہی آپ حضرات کو جو آپ کے والدین نے یہاں داخل کیا ہے ان کا مقصد تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دلوانا ہے، اور اب یہ جو ادارہ ہم چلا رہے ہیں ہمارا مقصد کوئی خانہ پوری نہیں ہے، ایک فارمیلٹی پوری کرنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، ادب آداب سکھانا اور تربیت کرنا۔ ایک انسان جب تربیت کے ساتھ علم سیکھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اور جو انسان اپنی تربیت طالب علمی کے زمانے میں نہیں کرواتا، اسی طرح زندگی گزارتا ہے، اگر وہ حافظ عالم بن بھی جائے، یاد رکھیں اس کی ترتیب اور روش درست نہیں ہوتی، بعد میں بھی وہ عالم بننے کے باوجود بھی بے ادب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حافظ بننے کے باوجود بے ادب ہوتا ہے۔ تو آپ کے ادب اور تربیت کا زمانہ اس وقت کا یہی زمانہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گھر میں جائیں، والدین کے ساتھ ادب احترام سے پیش آئیں، وہ آپ کے والدین ہیں نا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہم زیادہ مشکل بات نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ پاک فرماتے ہیں اف تک بھی مت کہو اور نہ جھڑکو ان کو، اف تک۔ اف جانتے ہیں نا؟ یعنی اف سے پھر کم درجہ کس چیز کا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، سختی کریں گے، ڈانٹیں گے، پٹائی بھی لگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاذ بھی ڈانٹیں گے، پٹائی بھی لگ جائے گی، والدین بھی ڈانٹیں گے، لیکن وہی انسان کامیاب ہے جو ماں باپ کے اور استاذ کے ڈانٹ کو برداشت کر لے، مار کو برداشت کر لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی طالب علم بھی میں تو برداشت نہیں کر رہا، ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، استاذ ڈانٹ رہے ہیں، کوئی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی سبق چھوڑ دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ناکامی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ خوش قسمت ہے، آپ خوش قسمت اس طور پر ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ چھٹی میں جاتے ہیں نا گھروں میں، آپ کو باہر یہ دکانیں نظر آتی ہیں، اور اس میں بہت ساری دکانیں ایسی ہیں، کوئی موبائل آئل کی ہے، کوئی مکینک کی ہے، کوئی مستری کی ہے، کوئی پارٹس کی ہے، اس میں بچے ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ کوئی بچہ ہوتا ہے وہ گاڑی کے نیچے لیٹ کے کام کر رہا ہے، کوئی رکشے کے پارٹس بنا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح بچے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن گھر کی مجبوری ہوگی، حالات ہوں گے، اور یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ تو آپ صاف ستھرے کپڑوں میں، ٹوپی میں صبح آتے ہیں، والد صاحب آپ کو پیسے دیتے ہیں، جیب خرچی دیتے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا ہے جس کو والد نے کہا ہو کہ تم جاؤ کما کے لاؤ، کام کرو؟ ایسا نہیں ہوگا نا؟ آپ کو پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے؟
جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو ملتے ہیں، کھانا تیار ملتا ہے نہیں ملتا، یونیفارم لباس استری کیا ہوا ملتا ہے نہیں ملتا. شکر ادا کرے اللہ پاک کا. ورنہ بہرحال ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں بیچارے کہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں پڑھ لوں، لیکن ان کو حالات اجازت نہیں دیتے. بعض ایسے ہیں کہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی اسباب اور وسائل سے مجبور ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ پر اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ آپ کو وسائل اسباب کی کمی نہیں ہے. آپ پر والدین کا سایہ موجود ہے، وہ آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے مقصد کو، خواہش کو پورا کریں، جس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو اس ادارے میں داخل کیا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری بات، ادب کے ساتھ ساتھ خدمت. والدین آپ کو گھر کے کام بھی کہیں گے، بھئی جاؤ باہر سے سودا لے آؤ، جاؤ دودھ لے آؤ، گھر میں بھئی یہ کام کر لو. بعض دفعہ یہ شکایت بھی ہمیں آتی ہے کہ بھئی ہم کوئی خدمت کہتے ہیں، کہہ رہے میں نہیں کر رہا. آپ کے اور بہن بھائی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں پڑھ رہے ہوں یا اسکول پڑھ رہے ہوں، وہ خدمت کر رہے ہیں. آپ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ خدمت سے انکار کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا اچھا رویہ یہ محلے کے دوسرے بچوں کو، بلکہ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی دینی تعلیم کی طرف مائل کرے گا. آپ کا برا رویہ ان کو دین سے بدظن کرے گا. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے پڑوس کے بچوں کو، دوسرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بھی اپنے جیسا بنانے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں بھئی یہ بچہ ماشاءاللہ مدرسے میں جب سے داخل ہوا ہے یا اسکول میں، تو اس میں تو بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ایسی بھی اطلاعات ملتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی بچے میں تبدیلی آ گئی، پہلے بات نہیں مانتا تھا، جب سے مدرسے آ رہا ہے اب بات مان رہا ہے، پہلے ادب نہیں کرتا تھا اب بہت ادب کر رہا ہے. تو خوشی ہوتی ہے استادوں کو. لیکن یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے لیکن بے ادب ہے، یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے لیکن خدمت سے انکار کر رہا ہے. تو ہمیں سخت دکھ بھی ہوتا ہے. ادب کریں گے نہیں کریں گے؟ خدمت کریں گے نہیں کریں گے؟ استاذ بھی آپ کو خدمت کا کہہ سکتے ہیں، والدین کا بھی حق ہے آپ کے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر والدین کہیں بھئی آپ بھی ہیں، آپ کے دو اور بھائی بیٹھے ہوئے، بھئی فلاں چیز لے آؤ، آپ پہلے جائیں، میں حاضر ہوں، آپ آگے بڑھیں خدمت میں کہ میں لے آؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائے کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ نہ ہو. خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے. ہر کے خدمت کر دیو مخدوم شد، ہر کے خود را دیدو محروم شد. آج خدمت کرو گے، کل کو اللہ پاک مخدوم بنا دیں گے، لوگ تمہاری خدمت کریں گے. لیکن جس نے اپنے آپ کو دیکھا ہر کے خود را دیدو محروم شد، وہ پھر محروم رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خدمت کا جذبہ. چوتھی بات، بعض دفعہ گھر میں ہم جاتے ہیں، ٹوپی اٹھا کے وہاں پھینک دی، جوتے سے پیر سے نکال کے ہوا میں اڑا دیے، وہاں پھینک دیے. یہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے یہ جو دین ہے نا، یہ سارا کے سارا ادب ہے. یہ دین ہے ہی ادب کا نام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں ایک نظم والی اور ادب والی زندگی گزارنی ہے. ہمارے جوتے گھر میں سلیقے پہ نہیں رکھے ہوتے. صبح میں اٹھتا ہوں، بیگ کہاں ہے، کاپیاں کہاں ہے، اب پریشانی الگ ہو گئی. تو جائیں بیگ کو ادب، اور اس بیگ کے اندر دین کی کتابیں ہیں. میں وہ بیگ اٹھا کر اگر اس طرح پھینک دوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں دینی کتابیں اللہ پاک کا نام نہیں ہے، گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو بیگ کو کس طرح رکھنا ہے؟ آرام سے، ادب احترام کے ساتھ. بات سمجھ، جو جتنا اپنی کتابوں کا، بیگ کا اور بڑوں کا ادب کرے گا، اللہ پاک اتنا علم دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان باتوں پر کون عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ لباس صاف ستھرا. ہمارے جو حفظ ناظرہ کے بچے یہاں ہیں، ان کے لیے بھی یونیفارم تقریباً تیار ہو چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی ذات سے امید ہے، ہاتھ نیچے کر لیں، کہ ہفتہ 10 دن میں آپ حضرات کو بھی یونیفارم، جیسے اسکول والوں کے ہیں، آپ لوگوں کا کلر الگ ہے، آپ کو بھی یونیفارم اور ٹوپیاں ملیں گی. اس کو پھر صاف ستھرا رکھنا ہے اور اس کو پھر روزانہ کی بنیاد پر پہن کر آنا ہے. تو بیان کا خلاصہ جو میں نے عرض کیا کہ سبق محنت سے پڑھنا ہے، ادب، آداب، استاذوں کا بھی ادب، والدین کا بھی ادب، بڑوں کا بھی ادب، اور کلاس میں ساتھیوں کا بھی ادب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے خدمت کا جذبہ.
خدمت کے لیے اگر والدین کہیں، بڑے کہیں، تو اس کے لیے آپ حضرات نے تیار رہنا ہے۔ کون کون عمل کرے گا؟ ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔